بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کا پہلا منظر، موت کے بعد روحانی سفر اور جنتی کا استقبال۔ جب اس دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے تو دراصل ایک نئی آنکھ کھلتی ہے، ایسی دنیا کی طرف جہاں نہ دکھ ہے، نہ خوف، نہ جدائی۔ یہ لمحہ ہے جب ایک مومن کی روح جسم کی قید خانے سے آزاد ہو جاتی ہے۔ موت کے بعد روح کا سفر کیسا ہوگا؟ فرشتے سفید نورانی چہروں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، ان کی ہاتھوں میں جنتی کفن اور خوشبو ہوتی ہے جو دنیا کی ہر خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ نرمی سے روح کو مخاطب کیا جاتا ہے، اے مطمئن روح، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے۔ روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کے قطرے کو برتن سے نکال لیا جائے، نہ تکلیف اور نہ درد۔ جنت کے دروازے کی طرف روانگی۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر آسمان کے فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسی پاکیزہ روح ہے۔ یہ روح سیدھی جنت کے دروازوں کی طرف بڑھتی ہے۔ جنت کا پہلا منظر۔ جیسے ہی جنت کا دروازہ کھلتا ہے، آنکھیں حیرت سے ٹھہر جاتی ہیں۔ ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ایسے محل جو موتیوں، سونے اور نور سے بنے ہیں، فضا میں ایسی خوشبو جو دل کو سکون دے دے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے صبر کیا گیا، آنسو بہائے گئے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی گئی۔ حوروں کا استقبال کیسا ہوگا؟ اچانک نور کی چمک دکھائی دیتی ہے۔ یہ حور العین ہیں، وہ مسکرا کر قریب آتی ہیں، ان کے چہرے پر ایسی حیا جو بیان سے باہر ہے۔ وہ کہتی ہیں ہم تمہارے لیے تھیں اور تم ہمارے لیے ہو، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی بوڑھی نہ ہوں گی، کبھی جدا نہ ہوں گی۔ وہ پھول نچھاور کرتی ہیں، خوشبوؤں سے استقبال کرتی ہیں اور جنتی کا ہاتھ تھام کر اس کے محل کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہمیشہ کی خوشی، یہاں نہ تھکن ہے، نہ غم، نہ خوف، نہ آنسو۔ ہر خواہش بولنے سے پہلے پوری ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہی روح ہے جس نے پل صراط کو اللہ کے فضل سے پار کیا۔ جہاں قدم لڑکھڑانے کا خوف تھا، وہاں ایمان چراغ بن گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ڈھال بن گئی۔ جنتی کو دیا جانے والا پہلا تحفہ۔ جنت میں داخل ہوتے ہی ایک نورانی لباس پہنایا جاتا ہے جس کی چمک سونے اور چاندی سے زیادہ ہوتی ہے۔ سر پر عزت کا تاج رکھا جاتا ہے جس کے ایک نگینے کی روشنی دنیا اور اس کی ہر نعمت سے بہتر ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ تمہارے صبر کا انعام ہے، یہ تمہاری نمازوں، تمہارے آنسو اور تمہاری خاموش دعاؤں کا بدلہ ہے۔ ماں باپ سے ملاقات کا منظر۔ اچانک ایک منظر ابھرتا ہے، ماں جن کی دعاؤں نے دنیا میں تمہاری حفاظت کی، باپ جس کی محنت اور قربانی خاموش تھی مگر قبول ہو گئی۔ وہ دونوں جنتی کو دیکھ کر کہتے ہیں یا اللہ، یہ تو ہمارا ہی بیٹا یا بیٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں، تمہاری اولاد کی نیکی تمہیں بھی یہاں لے آئی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں نہ آنسو ہوں گے مگر خوشی کے۔ جنتی محل کا پہلا دیدار کیسا ہوگا؟ جنتی کو اس کا محل دکھایا جاتا ہے جس کے دروازے خود بخود کھلتے ہیں۔ محل کے اندر ایسے کمرے جن کی دیواریں شیشے کی ہیں، نہریں جو فرش کے نیچے نہیں ساتھ بہتی ہیں، تخت جن پر بیٹھتے ہی سکون دل میں اتر جائے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، اب کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ حوروں کے ساتھ ہمیشہ کی رفاقت کیسی ہوگی؟ حوریں صرف حسن نہیں، وہ سکون ہیں، وہ وفا ہیں، وہ محبت ہیں۔ نہ شکایت، نہ تھکن، نہ ناراضگی۔ ہر ملاقات پہلی ملاقات جیسی، ہر لمحہ نیا۔ وہ کہتی ہیں ہم تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہم تمہاری تنہائی کا اختتام ہیں۔ جنتی کی سب سے بڑی خواہش۔ تمام نعمتوں کے بعد ایک آواز آتی ہے، کیا تمہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ جنتی عرض کرتا ہے یا اللہ، بس تو راضی رہنا۔ تب پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے، وہ لمحہ جس کے آگے جنت بھی چھوٹی لگتی ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے روح کو ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دکھایا جاتا ہے۔ وہ دنیا جہاں صبر مشکل تھا، جہاں نماز کبھی بھاری لگتی تھی، جہاں آنسو
किसी ने नहीं देखे, आवाज आती है, देखो तुमने इसी दुनिया में जन्नत कमाई थी। जन्नती खामोशी से कहता है, या अल्लाह तेरी तौफीक ना होती तो मैं कुछ भी ना कर पाता। फरिश्तों की शहादत। फरिश्ते कतार में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, या अल्लाह हम गवाह हैं कि ये बंदा तन्हाई में भी तेरा शुक्र करता था। ये वही गवाही है जो किसी अदालत में नहीं मगर आसमानों में लिखी जाती है। जन्नत की रोशनी और वक्त का खात्मा कैसे होता है। जन्नत में ना दिन है ना रात, ना सूरज है और ना ही चांद। हर तरफ अल्लाह के नूर की रोशनी है जो कभी मद्धम नहीं होती। यहाँ वक्त नहीं गुजरता, यहाँ वक्त ख़त्म हो चुका होता है। जन्नती की दुआ जो कबूल हो चुकी है। जन्नती के लबों पर वही दुआ है जो दुनिया में बार बार मांगी गई थी, या अल्लाह आखिर तक ईमान सलामत रखना। फरिश्ता मुस्कुरा कर कहता है, ये दुआ तो कब की कबूल हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, छोटे अमाल की बड़ी कीमत। एक फरिश्ता कहता है, ये महल तुम्हारी एक छुपी हुई सदके का बदला है। ये बाग तुम्हारी एक माफ़ कर देने की वजह से है और ये बुलंद मकाम तुम्हारी एक आंसू भरी दुआ का है। तब जन्नती समझता है कि अल्लाह के यहाँ कोई नेकी छोटी नहीं होती। जन्नती की आंखों की ठंडक। जन्नती को उसके वो लोग दिखाए जाते हैं जिनके लिए वो दुनिया में रोता था। आज वो सब जन्नत में उसके साथ हैं। वो कहता है, या अल्लाह तूने तो मेरी आंखों को ठंडा कर दिया। जन्नत में पहला सजदा। जन्नती खुशी से अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाता है। ये सजदा फ़र्ज नहीं, ये शुक्र है। फरिश्ता कहता है, ये सजदा दुनिया के हर सजदे का इनाम है। प्यारे दोस्तों, अगर आज सब्र मुश्किल लग रहा है, अगर नेकी तन्हाई में हो रही है, अगर दुनिया तुम्हें नहीं समझ रही, तो याद रखो जन्नत में तुम्हारा नाम पहले ही पुकारा जा चुका है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये भी बताइए कि आगे आप क्या देखना चाहते हैं, कोई फरमाइश हो वो भी बताइए। जो कोई फरमाइश करना चाहते हैं या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।